الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تزر وازرة وزر اخرى وأن لیس للإنسان الا ما سعى وأن سعيه سوف یرى. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی، اور وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی. تو یہ آیات بڑی توجہ طلب ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں کامیابی کے لیے خود محنت کرنی ہو. جس چیز کا وہاں وزن ہے وہ خود محنت کر کے حاصل کرنی. یہ جو ہمارے شارٹ کٹس ہمارے ذہنوں میں ہیں، یہ قرآن کنفرم نہیں کرتا کہ جی اس کی سفارش ہو جائے گی کوئی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا، اور امتحان میرٹ پر ہوگا. امتحان میں جو سفارشی پاس ہونے والے اور کہیں سے کہہ کلا کے پاس ہونے والے، اس کا کو کنسپٹ قرآن اس کو ویریفائی نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے کہ ہر وزن اٹھانے والا کوئی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا، اور ملے گا وہی جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. جس نے جنت کے لیے کوشش کی ہوگی اس کو وہ ملے گی، جس نے اس کو کسی اور غلط ڈائریکشن میں کوشش کی ہوگی. اور کئی آیات اس میں ہیں. تو اس حوالے سے ہم کچھ مختلف قرآنی آیات اور یہ صرف جائزہ لیں گے کہ جہاں زیادہ اتھینٹک طریقے سے یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کے اعمال کا وزن ہو. اچھا، یہ اس آیات سے پہلی جو آیت تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ پچھلی کتابوں میں بھی یہی بات سمجھائی گئی. پچھلی آیت یہ ہے، یہ آیت پڑھی تھی میں نے سورہ نجم کی 38، 39، 40. 38 سے پچھلی جو آیات ہیں نا 36، 37، اس میں فرمایا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا. پرانے صحائف میں بھی یہی باتیں بتائی گئی تھیں کہ ہر شخص اپنا وزن خود اٹھائے گا، کوئی دوسرے کو وزن نہیں اٹھائے گا. قرآن کی چند آیات ہم اور لیتے ہیں اسی ٹاپک پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اعمال کام آئیں گے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک شخص جو ہے اپنے اعمال کے بدلے ہمارے پاس رہن رکھا ہوا ہے. جس طرح کے اعمال لائے گا اس کے مطابق اپنی جان چھڑا کے وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. ہمارے پاس وہ اعمال کے بدلے رہن ہے. کل امرئ بما کسب رہین. یہ سورہ طور کی آیت 21 تھی. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 141 میں جب یہ ذکر آیا کہ پچھلی امتیں یہ کرتے رہیں، ہم کیا کہتے، وہاں یہ نہیں بتایا کہ چلو ان کے لیے دعا کر لو. پچھلی امتیں جو خرابیاں کر کے چلی گئی ہیں ان کے لیے کچھ کہا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک امت تھی گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں خود پوچھا جائے گا. قرآن میں آتا ہے کہ ہر شخص اکیلا اللہ کے آگے ڈائریکٹ سوال جواب ہوگا، اکیلا جواب دے ہوگا. یہ نہیں کہے گا کہ باقی لوگ یہ کر رہے تھے، کہ تم نے کیا کیا. اسی طرح سورہ حمیم سجدہ کی آیت ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. یعنی جو عمل صالح کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے، اور ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا وہ بھی اپنے اسی کے کھاتے ملے. کسی اور کی برائی کے بدلے کسی اور کو سزا نہیں ملے گی، الا یہ کہ اس میں اس کا کوئی حصہ ہو. یہ ایک ریفرنس قرآن میں آتا ہے، سورہ یاسین میں آتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. اس کے اثرات بھی اس کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں. کسی نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، اس نے عمل کیا تو اس اعمال میں جس نے دعوت دی تھی اس کو بھی حصہ ملے گا. کسی نے کسی کو برائی کی طرف راغب کر دیا، ڈبل ایکس کی فلم دے دی، اس نے چلا کے برائی دیکھی اور برائی میں انوالو ہو گیا، تو دینے والا بھی کو اس کا حصہ ملے گا. وہ ایک الگ ریفرنس ہے. تو یہ یعنی یہ جو ہمارے پاس ریفرنسز ہیں نا، وہ صبح وہ یوسف خٹک صاحب سے نہیں ملاقات ہوئی، آپ کے بھی جاننے میں، ہمارے ساتھ یوگا میں آتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اٹک کے پاس رہتے ہیں، ہمارے پاس اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بڑی نیکیاں کر لیں، اب ہم نہ بھی کریں تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں. کل ہی بتا رہے تھے بھائی چانس، میں نے کہا آج ہمارا ٹاپک یہی ہے اسی پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نہ باپ بیٹے کے کام آتا ہے، نہ بیٹا باپ کے کام آتا ہے، نہ میاں بیوی کے کام آتا ہے. کوئی کتنا بھی نیک ہو
وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ہیلپ نہیں کر سکتا۔ ایک نبی تھے جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، بہت بڑے نبی ہوئے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور ان سے کہا گیا تھا اشارتاً کہ تم طوفان آئے گا اور تمہارے اہل کو بچا لیا جائے گا۔ ان کا سگا بیٹا جو ان کے نطفے سے تھا وہ ڈوبنے لگا، انہوں نے اللہ سے کہا یہ میرے اہل کو تو بچا لو، تو اللہ نے کیا کہا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے تو یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، حالانکہ سگا بیٹا ہے، تو اہل میں بھی وہی آئے گا جو آپ کو صحیح فالو کر رہا ہو۔ ان کو جواب مل گیا، انہوں نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، علم نہیں ہے اس طرح سوال نہ کرو۔ آگے بڑا سخت جملہ ہے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اگر تم نے پھر ایسا کیا تو نام کہاں لکھ دیا جائے گا، یعنی کہ جاہلیت والی بات ہوگی۔ علم والی بات یہی ہے کہ جو اللہ کا ساتھ مخلص نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اللہ کا، تو وہ اس کو آپ اپنا اہل نہ کہو، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کا باغی ہے۔ اور یہ ہمارے ہوا جنگ بدر میں، کہیں باپ اس طرف سے تھا تو بیٹا اس طرف تھا، تو انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ جو حق کے ساتھ نہیں ہے وہ پھر نہیں ہے ہمارا۔ کئی واقعات ہیں، سیدنا ابو بکر کے بیٹے سے بات میں ایک دفعہ انہوں نے بیٹے نے کہا کہ جی جنگ کے دوران آپ میری تلوار کے بالکل زد میں آ گئے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ باپ ہے تو میں نے تلوار پڑے کر لی، تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں نے لحاظ نہیں کرا۔ یعنی جو اللہ کا نہیں ہے، اللہ کو واحد نہیں مان رہا، اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اس کا پھر اس کے لیے آپ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر سیدنا نوح نے جواب دیا تھا، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے رب کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ سوال کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، رحم نہ کیا، تو ہم پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کافی مثالیں ہیں، بیٹا بھی باپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابراہیم، ہم نے پڑھا بار بار کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا امام بنا دیا تھا، اب حالانکہ ان کے باپ نے تو ان کو کہا تھا کہ تم چلے جاؤ ورنہ تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا، اس کے باوجود وہ بڑے نرم طبیعت کے تھے، انہوں نے باپ کے لیے دعا کی، منع آ گیا کہ مشرک کے لیے دعا نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اس وقت دعا کی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ مشرک کو معاف نہیں کیا جا سکتا، ناقابل معافی جرم ہے، انہوں نے پھر معذرت کی تھی کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح انہوں نے سیدنا ابراہیم نے ہی اپنے قوم لوط کے لیے بھی دعا کی تھی، وہ فرشتے جو تھے نا آئے تھے ان کے پاس، پہلے بیٹے کی خوشخبری سنائی، اچھا وہ سیدنا ابراہیم سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی خیر معمولی واقعہ ہے کہ یہ انسانی شکل میں آئے ہیں، آگے کہاں انہوں نے کہا بات کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کی طرف نہیں آئے، آپ بے فکر رہیں، ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں، وہ بڑے بگڑ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے جو بگڑے ہوئے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم نے ان کو دعا کی کہ کیا کہا ان کو، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ان کو کہا کہ نہ کرو، اللہ نے منع کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک انہ آتیہم عذاب غیر مردود، ان کے لیے اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب ان کے لیے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کا حکم امر جو ہے وہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ یعنی سب معاملوں میں سیدنا لوط علیہ السلام کی بیگم تھی، بیوی نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، ظاہر ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر ساتھ ہوتی تھی، لیکن ان کے کہنے کے اوپر ان کے ساتھ نجات نہیں ملی۔ سیدنا لوط کی قوم پر جب عذاب آیا تو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب سیلاب میں آیا وہ ڈوب جانے والوں میں سے تھی۔ تو کوئی رشتہ داری قرآن یہ بتاتا ہے کہ متاثر نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے اعمال کیسے ہیں، ہر ایک اپنے اعمال کی بنا پر۔ یہ تو بہت سارے ہم نے کنسیپٹ بنائے ہوئے ہیں نا، پچھلی امتوں میں بھی تھے، یہودیوں نے کہا جی عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ ہماری ہیلپ کر دیں گے، عیسائیوں نے کہا جی کہ سیدنا عیسیٰ جو تھے وہ ہمارے گناہوں کے بدلے سولی پر لٹک گئے، اب آپ جو بھی کریں صرف سیدنا عیسیٰ کی تعریفیں کرتے رہیں کہ بس تو وہ ہماری گناہوں کے بدلے تو انہوں نے سزا بھگت لی، ہم سب جنت میں چلے جائیں گے، بس اب گرجا میں اتوار کچھ پیسے ویسے دے آؤ، کچھ کر لو۔ ہم نے بھی کہا کہ بس میلاد بنا لو اور یہ سارے کر لو، نبی نے ایک دعا رکھی ہوئی ہے سنبھال کے کہ جب تک آخری سانس جو بھی ہوگا، یہ چیزیں ہمیں ریلیکس کر رہے تھے۔ انسانیت نے ہمیشہ ایسا کوئی فارمولہ ڈھونڈا اور اس سے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیا کہ جی کوئی عمل کرنے کی خیر ہے۔ ہم تو یہودی بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں،
تو ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو تھوڑا بہت جائیں گے اور پھر ہم نکال۔ قرآن اس کی تردید کرتے ہوئے بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کو نہیں پتہ۔ اللہ تو اپنے رسول پچھلی کتابوں میں بتا چکا ہے، اس کتاب میں بھی بتایا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف یرى۔ ان قریب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور قرآن سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل فیصلہ تو سمجھ لیں مرتے وقت ہی ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان کو موت کے فرشتے لینے آتے ہیں نا تو وہ بتا دیتے ہیں کہ تم نے جہنم میں جانا ہے کہ جنت میں جانا ہے۔ یہ آپ کو بات ہضم نہیں ہو رہی تو میں اس کی آیت بتا دوں۔ قیامت میں جو ہوگا وہ ڈیٹیل حساب ہوگا کیا کہ وجوہات ہوئی، لیکن فیصلہ جو ہے نا وہ فرشتے جب ہی بتا دیتے ہیں جب وہ روح قبض کرنے آتے ہیں۔ میں نے آخر میں لکھی تھی آیتیں، لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سورہ نحل کی آیات ہیں، نوٹ کر لیں، 28 نمبر۔ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب وہ موت آتے ہیں ملائکہ اس کو موت دینے تو کیا ظالمی انفسہم، کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا تھا۔ فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء، تو یہ جو جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا تھا یہ ان کے آگے تو جھک جاتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے برائیاں کوئی نہیں کی۔ یہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا۔ فرشتے کہتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اللہ کا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ تم جاؤ جہنم میں اور ہمیشہ وہاں رہو۔ اب فرشتے کو فیصلہ سناتے ہیں تو مطلب ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، فرشتے اپنی طرف سے تو کوئی فیصلہ نہیں سناتے۔ جب اللہ کا فیصلہ فرشتوں نے سنا دیا تب اس کے بارے میں ہم دعا کریں کہ جی اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، وہ تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ فیصلہ اللہ کی طرف سے آ گیا۔ یہ بڑے آیات جو میں غور کر رہا تھا بہت زیادہ سخت۔ اسی طرح آگے فرمایا 32 نمبر آیت میں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، طیبین ہوتے ہیں جب ان کی وفات کے لیے آتے ہیں ملائکہ تو یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو آگے کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں چلے جاؤ ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہتے۔ یعنی اب اس کو اب دوسرے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رحم سے جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم کرنے کا فارمولہ یہ رکھا ہے کہ جو کوشش کر رہا ہوگا اچھے عمل کی تو اللہ تعالیٰ کا رحم کا بھی ادھر ہی آئے گا۔ جس کی کوششیں کسی اور ڈائریکشن میں ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انصاف کرنے والے ہیں۔ یہ دو آیات میں نے آخر میں لکھی تھی، پہلے لے لیں۔ تو وہاں بتایا کہ یہ اعمال کا وزن ہوگا، اچھائیاں برائیاں تو ہوتی ہیں، وہاں یہ بتایا کہ یہ اعمال کا وزن ہوگا، جس کے وزن فرمایا والوزن یومئذ الحق، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 ہے کہ وزن جو ہے وہاں حق ہوگا، وزن ہی حق ہوگا، وہاں اس دن وزن ہی حق ہوگا۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جن کے وزن بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہوں گے، شارٹ کٹ نہیں لگیں گے، سفارش نہیں چلے گی۔ ہمارے یہاں امتحانوں میں بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ کوئی کہے نہیں سفارش پہ پاس ہوا ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر یہ میرٹ والا بندہ نہیں ہے، اس کا حق نہیں بنتا تھا، یہ تو غلط آ گیا، سفارشی ہے۔ فرمایا ومن خفت موازینہ، جن کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ساتھ ظلم کرتے تھے، نہیں عمل کرتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز دیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 47 ہے سورہ انبیاء کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن وزنوں کی جو چیزیں ہوں گی وہ سامنے لا کے رکھ دی جائیں گی، انصاف کرنے کہتے ہیں نا، اس دن قیامت فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کسی نفس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کہ مثل خردل کا جو دانہ ہوتا ہے، خردل کیا ہوتا ہے؟ رائی کا دانہ، خردل کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ہوگا نا عمل تو وہ سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ کفا بنا حاسبین، اللہ کافی ہے حساب کرنے کے۔ اب ذرہ چھوٹا سا کتنا عمل ہوگا، ذرہ جب ہم ایف ایس سی وغیرہ میٹرک میں پڑھتے تھے ہم سمجھتے تھے الیکٹران کیا سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا، ایٹم بھی نظر نہیں آتا، پھر ایٹم کے اندر تو پروٹون نیوٹران بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، الیکٹران چھوٹا سا ہوتا ہے۔
لیکن اب تو ہم وہ نینو ٹیکنالوجی اور وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے چھوٹا ایلیمنٹ کون سا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بھی وزن ہوگا تو وہ ہمیں سامنے لا کے رکھ دیں گے۔ اور سورہ زلزال میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اچھا عمل ہوگا ذرہ برابر وہ بھی وہاں سامنے رکھ دیا جائے گا، اور جو برا عمل ہوگا، اچھا دنیا میں بتا دیا گیا ہے کہ جو اچھے اعمال ہیں ان کا وزن کاؤنٹ ہوگا، اور اچھے اعمال میں یہ خوبی ہے کہ غلط عمل ہو جائے وہ اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھے اعمال برے اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو ایک تو استغفار کرنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جتنے زیادہ اچھے عمل کریں گے تو وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ وزن بھاری کرنے کے لیے ایک تو زیادہ سے زیادہ کوئی رسک نہیں لینا، یہ اتنے کافی ہو گئے، کچھ پتہ نہیں ہے، وہاں سے واپسی تو ہے نہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء فلا تکسب کل نفس الا علیہا، یعنی ہر نفس کے لیے جو اس نے کسب کیا ہے اس کے لیے وہی ہے۔ یہاں پھر وہی آیت ریپیٹ ہوئی کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، سورہ انعام کی آیت 164 ہے۔ ریفرنس دیتا ہوں کہ تھوڑا اللہ فرما رہے ہیں کہ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، فرمایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں جو ہے نا بتایا گیا کہ وہاں سفارش کام نہیں آئے گی۔ سورہ بقرہ سے 3 آیاتیں میں نے آج کے لیے درس کے لیے رکھی ہیں جو بالکل کلیئر کٹ کہتی ہیں کہ کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48، اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، یہ ڈرو اس دن سے، اس حساب ہوگا ہر بندے کا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی کسی کو نہیں جزا دے سکے گا، شیئا کسی طرح کی، ولا یقبل منها شفاعۃ، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سملر ٹائپ کی آیت ہے 123، تھوڑا سا الفاظ آگے پیچھے ہیں، وہ آتا ہے کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها، وہاں شفاعت تھا، یہاں ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت، مطلب وہاں پہلے شفاعت کہا تھا پھر عدل کہا تھا، یہاں پہلے عدل ہے پھر شفاعت ہے، باقی آیت ایگزیکٹلی سیم ہے۔ ولا هم ینصرون، کوئی مدد کسی کی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ کلیئر کٹ آیات آتی ہیں، اس کے مقابلے میں اگر ہم کمزور ریفرنسز پر اعتماد کریں گے تو میرا خیال عقل مندی نہیں ہوگی۔ اتنے اسٹرانگ ریفرنس ہے، احتیاط یہ ہے اگر کوئی ہمیں کہے نا کہ یہ جو ڈھیلا ڈالا برج ہے نا دریا پہ لگا ہوا جو جھوم رہا ہے، یہ بھی آپ جاؤ گے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک کہے کہ دوسرا برج ہے جو بڑا اسٹرانگ بنا ہوا ہے کنکریٹ کا سارا، تو آپ کیا فیصلہ کرو گے؟ یار بہتر یہ ہے کہ اسی پہ چلے جائیں، اگرچہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ بھی ڈھونڈتا جامتا برج جو ہے یہ بھی وزن اٹھا ہی لے گا، لیکن احتیاط کیا ہے کہ زیادہ سیف ہے۔ ملتا جلتا ہی ہے، پھر دیکھیں گے بات، یہاں لفظ شفاعت ہے، ملتے جلتے الفاظ، میننگ مفہوم منتظر۔ ایک آیت ہے 254 سورہ بقرہ کی جو کہ آیت الکرسی سے تھوڑا پہلے آتی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یعنی انفاق کر لو اس دن سے پہلے اپنے رزق میں سے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی بیع نہیں ہوگی، یعنی کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں چلے گا، پیسے دل دلا کے کام ہو جائے، ولا خلۃ، کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعۃ، اور کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ بالکل کلیئر کٹ 3 آیات سورہ بقرہ کی 48، 123 اور 254، اللہ کی راہ میں خرچ کرو مما رزقناکم، جو کہ تمہیں میں نے رزق دیا اس میں سے، رزق میں سب کچھ ہوتا ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی، وہ دن آ جائے، یوم لا بیع، جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، فیہ، اس میں، ولا خلۃ، خلا خلیل سے ہے نا، وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعۃ، کوئی شفاعت کام نہیں۔ دیکھ لیجیے گا 254 نمبر آیت الکرسی سے بالکل پہلی والی آیت ہے۔ تو یہ 3 آیتیں میں نے آج کے درس کے حوالے سے، قرآن میں بہت سی جگہوں پر یہ باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن 3 آیتیں بھی پہلی صورت میں سے، سورہ بقرہ سمجھ لیں پہلی دوسری کہہ لیں، وزن کے حوالے سے بھی ہم نے بات کر لی، اور یہ بھی تو یہ ہم بات کر رہے تھے جو ہم نے خوش فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں نا کہ یہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو پکی جنتی ہیں، یہ کمزور ریفرنسز ہیں، ان پکی آیات کے مقابلے میں وہ ریفرنسز ہیں تو وہ میں اس کو نہیں اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہتا، لیکن اتنے پکی قرآن کی آیات ہوں جو اللہ تعالیٰ کی محفوظ حالت میں آیا ہوا ہے تو ہمیں اس پر زیادہ بلیو کرنا چاہیے جو قرآن کی کلیئر کٹ آیات ہے۔ اچھا، یہ جو
اب یہ ایک سوال آتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں 3 دن پہلے درس تیار کرنے بعد سوچتا رہا کہ وہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو مثال ثواب پہنچاتے ہیں، کسی دعا کرتے ہیں، مجھے جو سمجھ آئی میں بھی اور علماء سے ڈسکس کروں گا کہ اگر کوئی بندہ اپنی محنت سے جنت میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اعمال قبول کر لیے، پھر تو اس کے رتبے وہاں مل جاتے ہیں، اس کے رتبے اوپر چلے جاتے ہیں. یعنی باپ نے فرض کر دیا، اس کا تو قرآن میں بھی حوالہ ہے کہ آپ نے فرض کریں کہ اعمال کیے، اللہ کی توفیق سے اللہ نے قبول کر لیے، آپ کو جنت میں 50واں گریڈ مل گیا. فار ایگزامپل آپ کا بیٹا لڑتا کھڑکا تھا کسی طریقے سے، لیکن وہ پہلے میں پہنچ گیا جنت میں. اب آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں اپنے بچے سے ملوں. یہ سورۃ طور میں یہ آیات آتی ہیں اور ریفرنس ہے، تو آپ کی خوشی کے لیے اس کو پہلے گریڈ سے اٹھا کے آپ کے گریڈ میں لا دیا جائے. یہ تو یعنی آتا ہے. اور یہ جو آتا ہے ریفرنس میں نے سورہ یاسین کا لیا کہ آپ نے جو کسی کو آپ نے بچے کی تربیت میں حصہ لیا ہوگا، ان کی وجہ سے وہ آپ کو ان کے اعمال کا، چونکہ آپ نے ان کی تربیت کی تھی، آپ کو ان کی اس کا فائدہ ملے گا. وہ دوسری آیات سے ریفرنس. یہ آیات تو صرف کلیئر کٹ کاٹے جا رہی ہیں نا، لیکن ان آیات سے لنک ملتا ہے کہ آپ نے جو دین پھیلایا، دین کام کیے ہوں گے، اس کی وجہ دوسروں کو دعوت دی ہوگی یا تربیت کی ہوگی، تو انہوں نے جو کیے ہوں گے اس میں سے بھی آپ کو شیئر ملے گا. وہ سب ان چیزوں کو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ادھر آ جاتی ہیں. یعنی جنت میں چلا گیا تو کسی آپ نے ان کے لیے کچھ تحفہ کیا تو وہ ان کا اپ گریڈ ہو سکتے ہیں وہ. لیکن جن کو فرشتوں نے کہہ دیا، اللہ کے پیسے دے دیا کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہو، اس کے لیے کہا جائے کہ جی اب اس کو میں ختم پڑھ رہا ہوں تو اس کو جہنم میں سے نکال کے وہاں ڈال دو، اس کو کوئی آیت کنفرم نہیں کرتی. میں نے کافی غور و فکر کی کہ وہ کہتے ہیں کہ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. جب فرشتے کہہ رہے ہیں اسی وقت جب ان کو مرتے وقت ہی بتا رہے ہیں، تو اب وہ پھر آگے کا کوئی ریفرنس سمجھ میں نہیں آتا. تو احتیاط یہی ہے کہ یہ آیات کے مطابق بندہ اتنا کیئرفل ہو کہ اپنے اعمال ہی کی کوشش کرے. کہ یہ دیکھیں نا، ہم اکثر یہ بڑا کوشچن بعض لوگ کرتے تھے، دیکھیں نا ابھی ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا تو اتحیات میں ہم درود پڑھتے ہیں، درود میں ہم علی ابراہیم و علی آل ابراہیم پر بھی درود پڑھتے ہیں. ایک بندے نے ایک دو ہم سے سوال کیا کہ ہم تو آل ابراہیم تو وہ کہتے ہیں، ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں، تو ہم کیا ان کے لیے ہر نماز میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں جو کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں؟ تو پھر اس کے جواب پتہ چلا کہ سورہ نوح کی آیت دیکھ کے سارے کہ اس کو اللہ اہل ہی نہیں مانتا جو ان کو اس طرح نہیں مانتا. سیدنا ابراہیم تو کہتے تھے نا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے. تو جو شرک کرتا ہے وہ اتباع ابراہیم میں ہے ہی نہیں. ہم آل ابراہیم سے مراد وہی لیتے ہیں. قرآن نے کہا کہ ایک آیت بھی میں نے شاید پچھلی دفعہ بتائی تھی، شاید پیچھے لکھی ہوگی بتا دوں، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آل ابراہیم وہ تھے جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی تھی، یا آل ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ آپ ہیں، یا جو آپ کی صحیح اتباع کرتے ہیں وہ آل ابراہیم. اچھا، یہ خوش فہمیاں جو ہیں نا یہ ہماری ختم ہو جانی چاہیے. عیسائیوں نے جو کی ہوئی ہیں، یہ پیروں کی جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان میں سفارش نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا ہے لیبلوکم فیما آتاکم، امتحان کے لیے دیا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو ہم نے نرم بندے سوچے تھے کہ عائد کریں گے ان کی تو کاٹ آ گئی. اللہ تعالیٰ تو بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ سخت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اچھا، اللہ نے کہاں کہاں رعایتیں دی ہیں آپ کو؟ اللہ کہتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ تو میں معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں بھیج دوں گا. یہ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم بڑوں سے بچ جاؤ، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹے میں معاف کر دوں گا. اگلا بڑا پوائنٹ یہی تھا. دوسرے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میں تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کر دوں گا. ایون کہ شرک بھی توبہ کر دیں، توبہ سے شرک سب کچھ معاف ہو جائے گا. ایک اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا ہوا ہے کہ تمہیں احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں تو یو ٹرن لے لو، واپس آ جاؤ، تمہیں صحیح راستہ مل جائے گا. لیکن ایسی توبہ کرو جیسے وہ مثال دی نا، کسی نے زہر کھا لیا ہو تو وہ کہہ رہا ہوگا یار مجھے دوائی دو کہ زہر ختم ہو جائے، آئندہ نہیں کھاؤں گا.
یہ نہیں کہ اگلے دن پھر کھا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز ایک اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، وہ اللہ کہتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم جو ایک حسنات لاؤ گے میں اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے وزن میں ڈال دوں گا۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ انعام بتا رہے ہیں کہ تم حسنات لاؤ 10 میں 100 کر دوں گا۔ وہی سورہ فرقان کی آیت ہے نا، فلا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یہ بھی پل ہے جو گھوم رہا ہے، ڈھیلا ڈالا ہے، اس سے بھی آپ جا سکتے ہو، سانگ ہے، تو آپ کو عقل کیا کہتی ہے کہ آپ جو مضبوط ریفرنسز ہے اس کو پکا سمجھو گا۔ یہ قرآن کی مضبوط آیتیں میں نے بتائی ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کس کو اللہ تعالیٰ کی آیات کو زیادہ اہمیت دیتے ہو یا اس کو دیتے ہو۔ میں زیادہ ظاہر ہے میرا اتنا نالج نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے، تو آپ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی اگر فیصلہ کریں گے وہاں فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا۔ اب دیکھنا اتنے جو اسٹرکٹ فیصلے ہو جانے کے بعد کوئی بندہ کمزور روایات کے اوپر اعتماد کر کے ریلیکس ہو جائے، اعمال نہ کرے، تو بہت بڑا رسک لے رہا ہے، بہت بڑا رسک لے رہا ہے۔ اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ العالمین، ہمارا یہ قرآن پاک کا ترجمہ اور جو مطالعہ کیا ہے، اس میں جو حق بات ہم نے کی وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی گفتگو میں ایسے جملہ ادا ہو گیا ہو جو ناحق ہوتا ہے درگزر فرما، اسے ہمارے ذہنوں سے معاف کر دے۔ یا اللہ العالمین، ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حق کو حق ہمارے سامنے واضح کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب، ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، باطل ہمیں سمجھ آ جائے اسے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم۔